به شيئا ويصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت افلا ابشرهم يا رسول الله؟ قال دعهم يعملوا. رواہ احمد. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی اللہ تعالی سے اس حال میں ملے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، پانچوں نمازیں پڑھتا ہو اور رمضان کے روزے رکھتا ہو، غفر له، اس آدمی کی مغفرت کر دی جائے گی. قلت، حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں یا رسول اللہ؟ قال دعهم يعملوا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو چھوڑ دو کہ وہ عمل کرتے رہیں. رواہ احمد، اس روایت کو امام احمد نے نقل کیا ہے. اس روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے توحید اور اعمال کا ذکر کیا ہے کہ جو آدمی دنیا سے اس حال میں رخصت ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک خدا کی عبادت کرتا ہے، ایک خدا کو مانتا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں، اس کی عبادات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور پھر وہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، تو اس آدمی کی بخشش کر دی جائے گی. یہاں اعمال میں نماز روزے کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ ارکان اسلام میں سے خاص فرائض میں سے حج اور زکوٰۃ بھی شامل ہے، مگر یہاں زکوٰۃ اور حج کو چھوڑ دیا گیا، صرف نماز اور روزے کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ نماز اور روزہ ایسا عمل ہے جو عام ہے، خواہ آدمی غریب ہو یا امیر ہو، اور زکوٰۃ اور حج کا معاملہ صرف امیروں کے ساتھ ہے، غریبوں کے ساتھ نہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عام بات بیان فرما دی جس میں سب شریک ہیں، کسی کی تخصیص نہیں، کہ جو توحید کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھے اور روزے بھی رکھے تو اس کی بخشش کی جائے گی، اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا. محدثین غفرہ له کے تحت فرماتے ہیں کہ یہاں صغیرہ چھوٹے گناہ کی معافی کا اعلان ہے. اگر آدمی نماز روزے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتا ہے تو اس کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو مٹایا جائے گا، اور اگر توبہ نہیں کرتا صرف عمل کرتا ہے تو عمل کے ذریعے سے احادیث میں گناہوں کی بخشش کا جو ذکر آتا ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے کہ چھوٹے گناہ اللہ کی جانب سے معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور وہ گناہ جن کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ ہے، تو وہ گناہ توبہ کے ذریعے بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ صاحب حق کا حق ادا نہ کر دیا جائے یا اس سے معاف نہ کرا لیا جائے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا کہ لوگوں کو خوشخبری سنا دوں کہ جو نماز روزے کا پابند ہو اور شرک سے بچتا ہو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کی بخشش کر دی جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعهم یعملوا، تم لوگوں کو چھوڑ دو کہ وہ عمل کرتے رہیں. اگر لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کی جائے گی بس وہ باقی اعمال نہیں کریں گے، اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، جبکہ مسلمان کے لیے صرف یہی اعمال نہیں، ان کے علاوہ اور بھی اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر اور مسلمان پر عائد فرمائے ہیں. اور یہ جملہ پہلے بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت کے تحت گزر چکا ہے، جس میں آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو
لوگوں کے سامنے خوشخبری دینے سے منع فرمایا تھا کہ لوگ بھی سہارا لگا کر بیٹھ جائیں گے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمر کی رائے تھی اس روایت میں بھی تائید کی تھی، اور اس روایت سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید ہو جاتی ہے کہ جہاں خطرہ ہو اور اندیشہ ہو کہ لوگ اعمال کو چھوڑ بیٹھیں گے تو ایسے لوگوں کے سامنے ایسی روایت بیان نہ کی جائے۔ رواہ احمد وعنہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان قال ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ قال وماذا یا رسول اللہ قال وَإِن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ رواہ احمد۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا افضل ایمان کے بارے میں کہ ایمان میں کون سی بات اور کون سا عمل افضل ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ ہی کے لیے محبت کرو اور اللہ تعالی ہی کے لیے دشمنی، وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، اور تم اللہ تعالی کے ذکر میں اپنی زبان کو لگائے رکھو۔ یہ دو عمل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل الایمان قرار دیے ہیں کہ انسان محبت بھی اللہ ہی کے لیے کرے اور دشمنی بھی اللہ ہی کے لیے کرے۔ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے مکمل تفصیل کے ساتھ، بس یہاں آپ اتنا یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں دل کی کیفیت کو سنوارنے کا حکم دیا ہے کہ دل کی حرکت خواہ وہ کسی سے محبت کی ہو یا دل کی حرکت دشمنی کی ہو، انسان کی صرف اللہ تعالی کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اور یہاں صرف دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، محبت اور دشمنی کا، حالانکہ مطلب یہ ہے کہ دل کی ہر حرکت وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہو، یہ مقصود ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کی دل کی کیفیت سمجھ جاتی ہے، انسان کی دل کی حرکتیں جب اللہ کے لیے ہو جاتی ہیں، پھر انسان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہ تمام انسان کا بدن اور ہر عضو انسان کا دل ہی کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا بدن صحیح رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ جب دل صحیح ہوگا پھر انسان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان وغیرہ سب صحیح کام کریں گے، اور جب دل میں غلط افکار ہوں گے، غلط خیالات ہوں گے، دل میں بگاڑ اور فساد ہوگا، پھر انسان کی نگاہیں بھی غلط ہوں گی، پھر انسان کے ہاتھ پاؤں کے چلنے کے انداز بھی غلط ہوں گے، انسان کی زبان سے غلط الفاظ ادا کیے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے کا مطلب محدثین نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی محبت اللہ ہی کے لیے ہو اور اللہ ہی کے لیے دشمنی ہو، اور مراد ہے انسان کے دل کی ہر حرکت، خواہ اس کا تعلق محبت سے ہو یا دشمنی یا اور کسی بات سے، صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسرے اللہ کے رسول نے فرمایا وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، کہ تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائے رکھو۔ جس طرح تمہارا دل سنور گیا ہے، تمہارا باطن سنور گیا ہے، اسی طرح تمہارا ظاہر بھی سنورنا چاہیے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمہارے دل کی ہر حرکت ہو گئی ہے تو تمہارے ظاہر کا، تمہارے بدن کے باقی اعضاء کا عمل بھی اللہ ہی کے لیے ہو۔ اور یہاں خاص طور سے زبان کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائے رکھو، اس لیے کہ زبان سے ذکر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے اللہ یاد رکھیں،
تو اس کا آسان سا راستہ یہ ہے کہ زبان سے اللہ کی یاد کی جائے، زبان سے اللہ کا ذکر کیا جائے، اور پھر انسان یہاں دنیا میں اس زمین پر اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس سے بہتر جگہ عرش الہی پر یاد کریں گے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے یہاں دنیا میں عام انسانوں کی محفل میں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے بیان کیا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ کوئی تجارت، خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ یہ تجارت میں ہو، خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہو، یا کھیت کھلیان میں ہو، دنیا کا کوئی بھی مشغلہ ہو، یہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھتے ہیں، یہ کبھی ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ اور عام ایمان والوں کو بھی اللہ یہی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ایمان والو تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے وہ انسان خسارے والا ہو جاتا ہے۔ تو خسارے سے بچنے کا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام ہو اور دل میں اللہ تعالیٰ کا نام بسا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دنیا میں اگر اطمینان چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں ملے گا، اور کوئی بھی عمل کیا جائے، کیسی ادویات استعمال کر لی جائیں، دنیا کی تمام دولت سامنے آ جائے، لیکن دل کی جو کیفیت ہے، دل کا جو قرار، اطمینان اور سکون ہے، وہ بغیر اللہ کی یاد کے میسر نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، دنیا کی کسی شے کے اندر نہیں رکھا۔ اس لیے زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جاری رہنا چاہیے۔ تو صحابہ کا عمل کیا بیان کیا کہ وہ خرید و فروخت کے اندر دنیاوی کام میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر میں ہوتے ہوئے بھی اپنی تجارت کو یاد رکھتے ہیں۔ سارا حساب نماز کے لیے آپ نیت باندھیں گے، اسی میں آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب یہ کام کا نماز سے پہلے کا اور پھر نماز کے بعد جو کام کرنا ہے وہ سب کا سب نماز میں سوچا جائے گا۔ تو صحابہ کی تجارتیں وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تھی، اور ہمارا ذکر اللہ بھی بغیر تجارت کے نہیں ہے، تمام حسابات اسی کے اندر ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، کہ افضل ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے محبت رکھو، اللہ ہی کے لیے دشمنی، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائے رکھو۔ قال وماذا یا رسول اللہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اور اس کے علاوہ بھی یا رسول اللہ کوئی عمل بتا دیجئے، جس طرح آپ نے دو نشانی بتائی ہیں افضل ایمان کی، اسی طرح اور کوئی عمل بھی ہو۔ قال، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُم مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے لوگوں کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے ناپسند کرو۔ یہ ہے افضل ایمان۔ اب اس حدیث کو دیکھیں اور اپنا کردار دیکھیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے عزت ہو اور دوسرے ذلیل ہو جائیں، نفع ہمارے لیے ہو، نقصان دوسرے کے لیے ہو، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ تو یہاں ایمان کی اور افضل ایمان کی پہچان رسول اللہ نے بتائی ہے کہ وہی آدمی مومن کامل ہوگا، اور افضل ایمان اسی انسان کا ہوگا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے ناپسند کرتا ہو۔ اب ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری تجارت بھی اعلیٰ ہو، دوسرے کا ایک سامان تک نہ بکے، میری اولاد کے لیے بہترین
مکانات ہو، جائیداد ہو، دوسروں کے لیے کچھ نہیں. میرے لیے عہدہ ہو، منصب ہو، کرسی ہو، دوسروں کے لیے کچھ نہ ہو، سب میرے ماتحت بن کر رہے ہیں. تو یہ ہماری سوچ ہے، ہماری فکریں ہیں. اس طرح ہر آدمی اپنے لیے چاہتا ہے کہ میری عزت محفوظ رہے اور دوسرے کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میری کوئی غیبت نہ کرے، میں دوسروں کی کرتا رہوں. مجھ پر کوئی بہتان نہ لگائے، دوسروں پر لگاتا رہوں. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ دیکھیں کیا ہے، پورا معاشرہ اگر اس پر عمل کر لے تو سمجھ جائے گا. یہی تو فتنے فساد ہیں کہ جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے نہیں چاہتے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے ناپسند نہیں کرتے، دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں. اچھا ہوا میں بچ گیا، پھنس گیا. یہ فکریں ہیں. بہرحال مسلمان کا کردار یہی ہونا چاہیے. اس طرح وہ چاہتا ہے کہ میری عزت بھی محفوظ ہو، مجھے عزت بھی حاصل ہو، آبرو بھی میری محفوظ رہے، میری کوئی غیبت چغلی نہ کرے، کوئی مجھ پر بہتان نہ لگائے، میری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت ہو. یہی باتیں دوسرے لوگوں کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے. دوسرے لوگوں کے لیے بھی اپنے یہی خیالات ہوں اور یہی افکار ہوں، تب جا کر انسان کا ایمان افضل ہوگا. تو اس روایت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا 4 باتیں بیان کی. محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، اور زبان پر اللہ کا ذکر ہو. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے ناپسند کرے. جب یہ بات انسان کے اندر داخل ہو جائے گی، سمجھ لو اس انسان کو افضل الایمان حاصل ہو گیا. رواہ احمد. اس روایت کو بھی امام احمد رحمہ اللہ ہی نے نقل فرمایا ہے. اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.